سلام ایوری ون۔ ماہ رمضان کی آج پہلی تاریخ ہے، پہلی رات ہے۔ اس مناسبت سے آج ہم بات کریں گے روزے کے متعلق۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں روزے کے تعلق سے۔ تو روزے کے تعلق سے یعنی روزے کی جو افادیت ہے اور اس کی جو حکمت ہے، مصلحت ہے، اس پر ہم آج انشاءاللہ غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و سندنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ تو روزے کی افادیت اور اس کی مصلحت کے تعلق سے ایک بات تو وہ ہے جو عموماً کہی جاتی ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز کی افادیت کے تعلق سے جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ اس کے بہت سارے معنوی پہلو ہیں، اور ہم نے مختلف معنوی پہلوؤں پر بات کی تھی۔ اسی طرح سے اگر ہم روزے کی بات کریں، صوم کی بات کریں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی مختلف معنوی پہلو ہوں۔ یعنی روزے کا جو معنوی پہلو ہے وہ کیا ہے، اس پر ہم کوشش کریں گے کہ اپنے نظریات، اپنے پرسیپشن کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو روزے کا ایک معنوی پہلو تو وہ ہے جو بہت عام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روزے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت یہ ہے کہ انسان کو غریبوں کی اور محتاجوں کی بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہو۔ تو یہ نظریہ بہت عام ہے اور تقریباً تمام لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو ہم اس کے تعلق سے بہت زیادہ یہاں ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے۔ دیکھیے، جیسا ہم سب لوگ جانتے ہیں، انسان مرکب ہے دو اجزاء کا، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم جو مٹی سے بنا ہے، اور روح جو ایک نور ہے۔ انسان کے یہ دو جز اپنے اپنے مختلف مسکن اور اپنی کیفیت رکھتے ہیں، اپنی خصلت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی اور روح کا مرکب ہے، انسان مٹی اور روح کا ایک مرکب ہے، مجموعہ ہے، تو اس کا ایک جز ہوا مٹی اور ایک جز ہوا روح۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مٹی کا جو مسکن ہے وہ زمین ہے، ارتھ ہے، اور روح جو ایک نور ہے اس کا مسکن عرش الہی ہے۔ دوسری بات ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے اپنا اپنا میلان رکھتی ہے اپنی اصل کی طرف، یعنی ہر چیز اپنی اصل کی طرف جانا چاہتی ہے۔ یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے۔ یعنی آپ اس طرح اس کو سمجھیے کہ ایک اسپرنگ کو اگر میں زبردستی پریس کروں تو وہ مستقل میرے ہاتھوں کو دھکا دیتا رہے گا، کس بات کی کوشش کرنے میں کہ وہ اپنے اوریجنل شیپ میں اور اپنے اوریجنل پوزیشن پر آ جائے۔ یہ ہر چیز کے لیے صادق آتا ہے۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، چاہے وہ مادی شے ہو یا غیر مادی شے ہو۔ تو جب ہم نے کہا کہ ہمارے دو جز ہیں، انسان کے دو جز ہیں، ایک مٹی اور ایک روح، اور مٹی کا مسکن زمین ہے اور روح کا مسکن عرش عظیم ہے، عرش باری تعالیٰ ہے، یا برزخ ہے، یہ اس پر بحث نہیں کہ اس کا مسکن خاص کس جگہ ہے، بہرحال بلندی پر اس کا مسکن ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ تو ایک جز جس کا مسکن زمین کی طرف ہے، وہ اپنی اصل کی طرف
جانا چاہتا ہے، انسان کو کھینچتا ہے، انسان کو ڈریگ ڈاؤن کرتا ہے. اور اس کا جو دوسرا جز ہے، یعنی اس کی روح جو ایک نور ہے اور اس کا مسکن اوپر ہے، عرش ہے، برزخ ہے، یہ جنت ہے، وہ جو بھی ہے وہ اوپر کی طرف انسان کو کھینچتا ہے، اپنے اصل کی طرف. اس کو قرآن مجید نے 2 اصطلاحات سے پکارا ہے، اس کے لیے 2 اصطلاحات استعمال کی ہیں قرآن مجید نے، نفس امارہ اور نفس لوامہ. یعنی وہ طاقت جس سے میرا حیوانی وجود یعنی مٹی مجھے نیچے کی طرف کھینچتی ہے، انسان کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے، اس کو قرآن مجید کہتا ہے نفس امارہ. اور جس طاقت سے میرا روحانی وجود مجھے اور کسی بھی انسان کو اوپر کی طرف اٹھانا چاہتا ہے، اپنے اصل کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس طاقت کا نام ہے نفس لوامہ. یہ دونوں ہر وجود کے اندر ہمیشہ ٹکراؤ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، مختلف سمت میں انسان کی ذات کو، انسان کے وجود کو کھینچتے ہیں. نفس امارہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کو پستی کی طرف لے کر جائے، اور نفس لوامہ چاہتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ بلندیوں پر لے کر جائے. نفس امارہ انسان کو ہمیشہ ایسے اعمال و افعال کی طرف دعوت دیتا ہے جو انسان کو پستی کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، فحش کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے. اور انسان کے اندر جو دوسری طاقت ہے جو اس کے مقابل انسان کو مختلف سمت میں اوپر کی طرف، بلندی کی طرف لے جانا چاہتی ہے، یعنی نفس لوامہ، وہ ہمیشہ انسان کو نیکی اور صالح کاموں کی طرف دعوت دیتی ہے، کھینچتی ہے، انسان کو تائب کرتی ہے، انسان کو تائب کرنے کے لیے سپورٹ کرتی ہے. جب کوئی انسان سے غلطی ہوتی ہے تو نفس لوامہ وہ طاقت ہے جو اس کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ تائب ہو. تو جب کبھی کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو وہ پستی کی طرف جاتا ہے، اپنے حیوانی وجود کی طرف جاتا ہے، نفس امارہ کی طرف جاتا ہے. اور جب کبھی کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو وہ اپنے روحانی وجود کی طرف جاتا ہے، یعنی نفس لوامہ اس کو اوپر اٹھاتا ہے، وہ بلندی حاصل کرتا ہے. اور یہ لڑائی ہر وجود کے اندر صبح شام چلتی رہتی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے انسان اس کا علم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. ہر انسان کے وجود میں یہ جنگ ان 2 افواج کے بیچ میں چلتی رہتی ہے. کبھی نفس لوامہ فاتح ہوتا ہے، کبھی نفس امارہ فاتح ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ وہ بہت غفور و رحیم ہے، انسان کو بہت محبت کرتا ہے، وہ اپنی اس مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بلندی کی طرف گامزن ہو، یہ بلندیوں کی طرف کوچ کرے. تو وہ چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ یا زیادہ سے زیادہ نفس لوامہ کی سپورٹ کرے، نفس لوامہ کی طرف جائے. اور اس کے برعکس شیطان کا منشا یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نفس امارہ کی طرف جائے، اس کے سپورٹ میں جائے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا جو روحانی وجود ہے اس کا ایک ہتھیار ہے جس کو ہم نفس لوامہ کہتے ہیں. ہمارا جو وجود ہے روحانی وجود، وہ نفس لوامہ کو استعمال کرتا ہے. اور ہمارا جو حیوانی وجود ہے اور جو ہمارا خارج میں دشمن ہے، عدو مبین، یعنی ابلیس اور اس کے ساتھی، وہ ان کے لیے جو ہمارے اندر ہتھیار ہے، وہ جو ان کی سپورٹ، ان کو جس کو وہ یوز کرتے ہیں، وہ ہے نفس امارہ.
تو شیطان نفس امارہ استعمال کر کے انسان کو پستی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے، اور ہمارا روحانی وجود اس کے مقابل نفس لوامہ کو استعمال کر کر اس کو بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور یہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ یہ دو افواج ہیں جن کے بیچ میں ہمیشہ ٹکراؤ رہتا ہے۔ ایک تیسری فوج ہے جو ہر انسان کے وجود کے اندر سب سے قوی فوج کی حیثیت سے، سب سے قوی فریق کی حیثیت سے اس جنگ میں حاضر رہتی ہے، اور وہ ہے انسان کا اپنا ارادہ۔ انسان کا ارادہ اتنی مضبوط فوج ہے، اتنی مضبوط طاقت ہے کہ اگر وہ نفس لوامہ کو سپورٹ کرے تو نفس لوامہ فاتح ہوتا ہے اور نفس امارہ شکست خوردہ، اور اگر انسان کا ارادہ نفس امارہ کو سپورٹ کرے، اس کی حمایت کرے، تو نفس امارہ فاتح ہوتا ہے اور نفس لوامہ شکست خوردہ۔ یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ جب کوئی آرمی کسی جنگ میں جیتتی ہے تو اس کا موریل ہائی ہو جاتا ہے، اور جو ہارتی ہے اس کا موریل ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ پہلے سے کمزور تر ہو جاتی ہے، اور وہ جو جیتنے والی فوج ہے وہ پہلے سے قوی تر ہو جاتی ہے، وسائل کے اعتبار سے بھی اور نفسیات کے اعتبار سے بھی۔ تو جو آرمی جیتتی ہے اس کے آگے جیتنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور جو فوج ہارتی ہے اس کی ہمت کم ہو جاتی ہے، اور اس کے ہارنے کے چانسز، اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اکثر نفس لوامہ کو فاتح بنائے، انسان کا وجود عادی ہو جائے نفس لوامہ کو فتح مند دیکھنے کا، اس کا ارادہ جس کے لیے اس کو آزاد رکھا گیا ہے، جس کے لیے اس کی جواب دہی بنتی ہے آخرت میں، اسی لیے انسان اکاؤنٹیبل ہے، کیونکہ یہ آزادی ارادہ جن اور انسان کے سوا دوسری مخلوقات کے اندر نہیں ہے۔ تو جب انسان جواب دہ ہے اپنے اس آزادی ارادہ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ زیادہ سے زیادہ نفس لوامہ کو فتح مند بنائے، اس کو سپورٹ کرے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نفس امارہ کو سپورٹ کرے۔ تو اگر کوئی انسان اکثر اچھے کام کرتا ہے، کبھی کبھی کوئی غلط کام بھی اس سے سرزد ہو جاتا ہے، تو جو نیٹ رزلٹ ہوتا ہے وہ نفس لوامہ کے حق میں جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں نفس لوامہ دن بدن جیتتا جاتا ہے، فاتح ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور نفس امارہ کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان اکثر نفس امارہ کے ساتھ جاتا ہے اور اپنے وجود کو نیچے کی طرف وہ لانے کا سبب بنتا ہے نفس امارہ کو جتانے کی وجہ سے، تو کبھی کبھی اس کا نفس لوامہ، یعنی کبھی وہ کوئی اچھا کام ہی کر لیتا ہے نفس لوامہ کے سپورٹ میں جا کر، لیکن اکثر وہ نفس امارہ کو سپورٹ کرتا ہے، اس لیے نفس امارہ جیتنے کا عادی ہو جاتا ہے اور نفس لوامہ ہارنے کا۔ نتیجتاً اس کا نفس امارہ قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے اور نفس لوامہ کمزور سے کمزور تر۔ نفس امارہ اور نفس لوامہ کی فتح مندی کی دو حدود ہیں، دو حدیں ہیں، دو کمالات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نفس امارہ اگر اکثر جیتتا رہتا ہے، نفس لوامہ کو ہراتا رہتا ہے، تو انسان اپنے گناہوں میں جری ہو جاتا ہے، وہ سرکش ہو جاتا ہے، اور ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جہاں وہ اس کا نفس امارہ اتنا زیادہ قوی ہو جاتا ہے کہ پھر نفس لوامہ کا جیتنے کا امکان نہیں رہتا۔ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اور نفس لوامہ
اگر اکثر جیتتا رہتا ہے، قوی تر ہوتا رہتا ہے زندگی میں، تو ایک مرحلہ انسان کی زندگی میں ایسا بھی آ سکتا ہے، اگر وہ اتنا خوش نصیب ہے تو، کہ اس کا نفس لوامہ اب فاتح ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور اس کا نفس امارہ اس کو ٹکر دینے کے قابل ہی نہیں رہتا. یعنی اس کا نفس لوامہ اتنا قوی تر ہو جاتا ہے کہ وہ انونسبل ہو جاتا ہے، ناقابل شکست ہو جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پر انسان کے نفس لوامہ کو تشبیہ دیتا ہے نفس مطمئنہ سے. یعنی یہ ایک اعزاز ہے کہ تمہارا نفس لوامہ اب اس قدر قوی تر ہو گیا ہے کہ اب اس کے شکست کھانے کا کوئی امکان نہیں، اس لیے آج سے یہ نفس لوامہ نہیں، نفس مطمئنہ بن گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشخبری سناتا ہے، انسان سے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تیرا امتحان ختم، تو نے اپنے کمال کو پا لیا، پلٹا اپنے اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. یہ جنت سے بہت اوپر ہے. جنت انتہا نہیں ہے انسان کی، یہ انتہا ہے کمال کی. جنت تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی شے ہے. جنت تو نہ جانے کتنے لوگوں کو ملے گی جو نفس لوامہ کو فاتح مند بنا کر گئے ہیں ایک لیول تک. وہ جب مرے ہیں تو نیٹ ان کا نفس لوامہ فاتح رہا ہے، انشاءاللہ ان کو بھی جنت نصیب ہوگی. لیکن ایسے خوش نصیب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی میں اس طرح پکارے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے عبادت گاروں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. اس کامیابی کا شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کاش ہمارے ذہن قابل ہوں کہ اس کمال کو سمجھ سکیں، اس انسان کی معراج کو سمجھ سکیں. اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ جو ہمارا نفس امارہ ہے وہ ہمارے اس حیوانی وجود کو استعمال کرتا ہے، جس کو میں اور آپ دیکھتے ہیں، جس کو دیکھ کر ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اور ہمارا جو روحانی وجود ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ انویزیبل ہے. اب اس میں دقت یہ ہے کہ ہم اپنے اس حیوانی وجود کے تعلق سے تو بہت زیادہ اویئر ہیں، باخبر ہیں. اس کی بیماریوں کے تعلق سے، اس کے علاج کے تعلق سے، اس کی صحت کے تعلق سے، ہر طرح سے ہم کافی باخبر ہیں. جب ہمیں نزلہ ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے، ہمیں فوراً پتہ چل جاتی ہے اور ہم پہچان جاتے ہیں کہ ہمیں آج یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے. اور ہم اس کے ڈاکٹرز کو بھی، اس کے ماہرین کو بھی جانتے ہیں، تو ہم اسی ڈاکٹر کے پاس، اس ماہر کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس سے متعلق وہ بیماری ہوتی ہے، اور ہم اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں. اس وجود کو اس قدر آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو صحت مند ہوتا ہوا بھی محسوس کرتے ہیں. تو ہم اس کے تعلق سے بہت سے جو جوانی میں جم جوائن کرتے ہیں لوگ، اور وہ اپنے اس جسم کو بڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں. اس کے برعکس ہم اپنے روحانی وجود کے نہ تو امراض سے بہت زیادہ باخبر ہوتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ وہ ویزیبل نہیں ہے، وہ محسوس ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا اس حیوانی وجود کی طرح. تو اس کے امراض کو بھی بہت کم لوگ پہچانتے ہیں، اس کے ماہرین کو بھی ہم بہت کم جانتے ہیں، اور ان امراض کے علاج سے بھی ہم باخبر نہیں رہتے. اس وجود کی صحت کو بھی ہم آسانی سے نہیں دیکھ پاتے کہ ہمارا یہ وجود جو روحانی وجود ہے یہ قوی سے قوی تر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس روحانی وجود کی جم کہاں پر ہے، جہاں ہم اس روحانی وجود کو، کیونکہ بہرحال ہے جب ایک حیوانی وجود
گرو کر رہا ہے، جس کو استعمال کرے گا نفس امارہ، تو اس کے مقابلے میں نفس لوامہ کو بھی فطری بات ہے کہ طاقت قوی تر ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی ایکسرسائز ہونی چاہیے، اس کی بھی ڈائٹ ہونی چاہیے، اس کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، بیکاز وہ ایک مستقل واریر ہے، وہ مستقل ایک فریق ہے اس جنگ کا۔ تو جب ایک فریق جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہے، ڈائٹ لے رہا ہے، اپنے آپ کو قوی بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو پھر دوسرے وجود کو بھی کوشش کرنی پڑے گی، یہ منطقی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو خالق ہے ہمارا، وہ اس بات سے باخبر ہے، پوری طرح سے باخبر ہے کہ ہم لوگوں کے، انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں کہ وہ آسانی سے اس روحانی وجود کو سمجھ سکے، اس کے امراض کو دیکھ سکے، اس کی صحت کو سمجھ سکے۔ اس کا انتظام کرنے کے لیے اس روحانی وجود کے تعلق سے جو کائنات میں قوانین اور اصول و ضوابط کار فرما ہیں، سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا، ان کے ماہرین کو ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان اصول و ضوابط کو انسانوں کو سمجھا سکیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ اپنے حواس خمسہ سے ان قوانین کو نہیں سمجھ سکتا جو اس کے روحانی وجود میں کار فرما ہے، وہ ان قوانین کو سمجھنے کے قابل ہے جو اس کے حیوانی وجود کے تعلق سے کار فرما ہے اس کائنات میں۔ تو وہ ایکسٹرا ہیلپ، اس کی شان کریمی ہے یہ کہ وہ ایکسٹرا ہیلپ کا بھی انتظام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم احسان کہ اس نے ایک پورا نظام بنایا ہمارے اس روحانی وجود کو بنانے کے لیے، اس کو طاقت دینے کے لیے۔ اب اس پر کرم پر ایک مزید کرم دیکھیں، کرم پر مزید کرم دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جم بھی ہمیں عطا کی، جس جم کے اندر اس روحانی وجود کو کثرت دی جاتی ہے۔ اس جم کا نام ہے رمضان۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اجتماعی طور پر ہمارے روحانی وجود کو ٹرین، اس کو بوسٹ اپ کرنے کا ایک طریقہ، ایک ہتھیار ہمیں دیا، جس سے ہم اپنے روحانی وجود کو اس قدر بوسٹ اپ کر سکیں، اتنا انرجائز کر سکیں کہ وہ بقیہ 11 مہینے ہمارے حیوانی وجود سے لڑ سکے، فاتح ہو سکے، اس کو ہرا سکے۔ یہ ایکسٹرا سپلائی ہے، یہ کرم پر مزید کرم ہے۔ اس نے ہمارے روحانی وجود کو پہلے سے ہی بہت قوی بنایا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس حیوانی وجود کے مقابلے میں بہت قوی ہے، بہت قوی ہے ہمارا روحانی وجود۔ اس کو مزید طاقت دینے کے لیے اس نے ایک بیچ میں، اگر ہم ایک عام زبان میں بولیں تو اس کو ریچارج کرنے کے لیے ایک منتھ کا پورا سسٹم دیا، جہاں پر اجتماعی طور پر پوری امت اپنے آپ کو چارج کرے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کام اجتماعی طور پر ہوتا ہے وہ زیادہ حسن و خوبی کے ساتھ انجام پاتا ہے، زیادہ آسانی سے اس کو ہم کر پاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو منیمائز کر دیا جو میرے حیوانی وجود کو طاقت دیتی ہے، یعنی غذا، یعنی پانی۔ ادھر تو اس نے روحانی وجود کو بہت زیادہ قوی کرنے کے تمام انتظامات کر دیے، ہر نیکی کے اجر کو بڑھا دیا تاکہ موٹیویٹ کیا جا سکے انسانیت کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ صدقات کرنے کے لیے ترغیب دی گئی، کیونکہ وہ روحانی وجود کو طاقت دیتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادات، زیادہ سے زیادہ تدبر، قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل، اس کا اہتمام کیا گیا۔ وہ تمام چیزیں جو میرے اور آپ کے روحانی وجود کو قوی سے قوی تر بناتی ہیں، اس کو اس قدر طاقت دیتی ہیں کہ وہ
ایک بہتات میں طاقت اس کے اندر آ جائے, ایک زبردست طاقت اس کے اندر پیدا ہو جائے جس کا بیک اپ 11 مہینے تک کم نہ پڑے. اور اس کے برعکس حیوانی وجود کو کم سے کم خوراک ملے. اس کو صبح سے شام تک پانی بھی مت دو, اسے صبح سے شام تک کھانا بھی مت دو, بس جتنا زندہ رہنے کے لیے کافی اتنا دو, تاکہ اس ٹریننگ میں تمہارا صرف روحانی وجود ہی طاقت حاصل کر سکے, حیوانی وجود طاقت حاصل نہ کر سکے, کیونکہ اس کے لیے تو تم 11 مہینے بتیرا کچھ کرتے رہتے ہو, اس کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم جب اس پرسیپشن کو نہیں سمجھتے, ہم اس علت کو, اس مصلحت کو نہیں سمجھتے روزے کی, تو پھر ہم اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں کہ بھلے ہی ہم بھوکے پیاسے رہیں شام تک, لیکن افطار میں اتنا کھاتے ہیں جتنا عام دنوں میں بھی نہیں کھاتے, کیونکہ مقصد نہیں ہے سمجھ میں, ہمارے آیا ہی نہیں سمجھ میں کہ حیوانی وجود کو منیمم دینا ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے کافی ہو, اس کو کمزور کرنا ہے ڈیلیبریٹلی. روحانی وجود کو زیادہ سے زیادہ طاقت دینی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں بھئی ہم تو اور دنوں میں بھی اتنی طاقت نہیں دیتے, اپنے حیوانی وجود کو جتنا اب دیں گے, کیونکہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہنا ایک آزمائش ہے. ہم نے بھوک پیاس برداشت کر لی, اس کے بعد ہم اب چھوڑ دیے گئے ہیں, اب چاہے ہم معدے تک کھائیں یا گلے تک کھائیں, اب آزاد ہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں. چاہے الٹی ہو جائے اتنا کھا لیں تب بھی کوئی بات نہیں. مختصر افطار, مختصر سحری, ہم سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے تمام اہل بیت علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی سنت ہے. ہم سب جانتے ہیں, کیونکہ ہم جو مشکل چیزیں ہوتی ہیں ان کو آسانی سے سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں. کچھ تو سمجھتے نہیں اتفاق سے, کچھ سمجھنے کی اگر گنجائش ہوتی بھی ہے تو اگنور مار دیتے ہیں کیونکہ وہ ٹف کام ہے. اب اس غلط طرز کا, اس غلط طرز فکر کا جو نتیجہ مرتب ہونا چاہیے وہی ہوتا ہے. ہم نے صرف اور صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کو اور اس کے بعد دبا کے کھانے کو مکمل روزہ سمجھ لیا ہے, اس کی علت و مصلحت اور افادیت سمجھے بغیر, اور پورا رمضان ایسے ہی ہم نے گزار دیا. اب فطری نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ روزہ رمضان, ماہ رمضان دیا تو اس لیے گیا تھا کہ اس ایک مہینے میں اس قدر ٹریننگ ہو, اس طرح کی اس نوعیت کی ٹریننگ ہو کہ 11 مہینے آپ کا نفس لوامہ شکست کا منہ نہ دیکھیں, اس قدر قوی ہو جائے کہ اس کو نفس امارہ ہرا نہ سکے. آپ بہت زیادہ اپنے روحانی وجود کے اندر طاقت محسوس کریں جب یہ ماہ رمضان مکمل ہو. لیکن اگر میں اپنے اندر کوئی قوت, کوئی تبدیلی نہیں پاتا, مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ میں روحانی طور پر عید کے دن کچھ زیادہ طاقت محسوس کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں جیسا میں اس رمضان سے پہلے تھا, تو اس کا مطلب بیک اپ تو ہے نہیں بالکل. بھائی 11 مہینے کے لیے چارج کیا گیا تھا اس وجود کو, بیک اپ پورا بیک اپ نہ ہوتا, بالکل 100% کریکٹلی اگر اس کو استعمال نہ کیا ہوتا, کچھ غلطیاں کر لی ہوتی, تو 11 مہینے کے بجائے 8 مہینے بیک اپ رہنا چاہیے تھا کہ بھئی رمضان کے بعد 8 مہینے ہمیں محسوس ہوا, 8 مہینے ہمارے بہت اچھے گزرے کیونکہ وہ ٹریننگ کا اثر تھا, اس کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی. پھر 3 مہینے کے بعد پھر سے رمضان آ گئے, غنیمت ہے. 8 مہینے نہ صحیح 6 مہینے, 6 مہینے نہ صحیح 3 مہینے, جس قدر کم وقت تک اس کا احساس میرے روحانی وجود میں نظر آتا ہے, اس کا مطلب اس ہی قدر ناکام رہا ہوں اپنے روحانی وجود کو ٹرین کرنے میں. اور اگر خدا نہ خواستہ عید کے دن ہی مجھے کوئی تبدیلی محسوس نہ ہو, تو اس کا مطلب بیک اپ ہے ہی نہیں. ایک مثال ہے, میں نے ایک
فون چارجنگ پر لگایا اور پوری رات وہ چارجنگ پر لگا رہا. صبح میں نے دیکھا تو اس کے اندر چارجنگ تھی ہی نہیں, 0% بیٹری مجھے ملتی ہے. 2 پاسبلٹیز, یا تو میں نے چارج صحیح سے نہیں کیا, میں نے جس ساکٹ میں لگایا تھا وہ غلط ساکٹ میں لگا دیا تھا, اس میں کرنٹ نہیں آ رہا تھا, وہ چارجنگ ہوئی نہیں. جو چارجر لگایا تھا وہ پھکا ہوا چارجر تھا, اس نے چارج کیا ہی نہیں. یا بیٹری خراب ہے. اگر میں نے چارج تو صحیح کیا تھا, چارج کے آلات بھی صحیح تھے, لیکن دقت یہ تھی کہ بیٹری جو پڑ رہی ہے موبائل فون میں وہ خراب ہے, تو چارج ہوگی کیسے؟ بہت سنگین معاملہ ہے. تو یا تو میں نے سمجھا ہی نہیں اس چارجنگ کے پورے اس نظام کو, جس کو رمضان کہتے ہیں, جس کو روزہ کہتے ہیں, میں نے اس طرح سے چارج ہی نہیں کیا. یا پھر یہ جو بیٹری ہے میرے اندر, یہ جو میرا روحانی وجود ہے, یہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ یہ اس انتہا کو پہنچ چکا ہے جہاں پر اس کی مزید چارجنگ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, خدا نہ خواستہ اس جگہ نہ پہنچ گئی ہو جہاں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کسی انسان کے لیے صادق آتا ہے. بس یہی 2 ممکن باتیں ہیں. اب میں اگر ایسا محسوس کرتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں ان دونوں باتوں میں سے تلاش کروں کون سی بات میرے اندر ہے. آئے کہ میں نے رمضان کو سمجھا نہیں, اس پورے نظام کو نہیں سمجھا, اس کی وجہ سے میں نے اس روحانی وجود کو چارج نہیں کر پایا میں, یا خدا نہ خواستہ میرا روحانی وجود اتنا زیادہ شکست خوردہ ہو چکا ہے. حالانکہ اس کی امید بہت کم ہے انشاءاللہ, کیونکہ اگر اس قدر شکست خوردہ ہو جائے گا وہ, تو پھر وہ روزے ہی نہیں رکھے گا. تو وہی ممکنہ بات ہوگی کہ اس کو چارج نہیں کیا, اور چارج اس لیے نہیں کیا کیونکہ روزے کو کبھی اس زاویے سے نہیں دیکھا, روزے کو اس طرح سے سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی, اس کی مصلحت کو کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی. اس وجہ سے یہ کام اس طرح سے حسن و خوبی کے ساتھ نہیں انجام دے پایا جس طرح سے اس کو انجام دینا چاہیے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر ماہ رمضان, خصوصاً اس ماہ رمضان کو بہتر سے بہتر طریقے پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے روحانی وجود کو اس قدر طاقت حاصل کرنے کے قابل بنائے کہ وہ بقیہ 11 مہینے اگلے ماہ رمضان تک نفس امارہ سے شکست نہ کھائے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی, اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.